सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं निधि हसन और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद भारत सिफारती जहरियत पर भी उतर आया। भारत ने नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी सिफारती अमले के 2 अरकान को नापसंदीदा करार दे दिया। भारत ने बेबुनियाद इल्जामात आयद करके दोनों अफसरान को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का कह दिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़िशान भट्टी से। ज़िशान, बताइएगा क्या मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए, जो भारत की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अहदेदारों पर जासूसी का इल्जाम आयद करके उनको वहां से 24 घंटों में पाकिस्तान आने का हुक्म दिया गया, उस पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल दी है। और तर्जुमान दफ्तर हाजा का ये कहना है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 जो अहदेदार हैं उनको भारतीय हुकाम ने उठा लिया था और उन पे शदीद तशद्दुद का निशाना भी किया गया, जिसका पाकिस्तान मजम्मत करता है। और भारत की जानिब से ये तयशुदा प्रोपेगेंडा था जिसके तहत भारत ने ऐसा किया है, जबकि पाकिस्तानी एहलकारों को बेबुनियाद इल्जाम कबूल करने के लिए मजबूर भी किया गया था, जो कि वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। ताहम पाकिस्तान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए आलमी बरादरी से भारतीय इक़दाम का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया। और पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक ये कहना था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन भारत में तमाम तर सफारती अदाब के मुताबिक अपना काम कर, और पाकिस्तानी जो एहलकारों पर इल्जाम आयद किए गए वो बेबुनियाद हैं, वो किसी किस्म के ऐसे इल्जाम में मुलविस नहीं है, जबकि मकबूजा कश्मीर से भी आलमी दुनिया की तवज्जो हटाने की ये भारत की कोशिश है। जी ठीक है ज़िशान, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल का एलामिया जारी कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 7 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल 9 रुपये 37 पैसे और मिट्टी का तेल 11 रुपये 8 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज्यादातर कमी का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 7 रुपये 6 पैसे कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे फी लीटर होगी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9 रुपये 37 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 38 रुपये 14 पैसे फी लीटर होगी, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 11 रुपये 88 पैसे कमी के बाद नई कीमत 35 रुपये 56 पैसे होगी। डीजल की कीमत में फी लीटर 5 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 80 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान पर अपने पैगाम में कहा है कि पेट्रोल, लाइट डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतों में मजीद कमी की है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम हैं। भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमसे 2 गुना हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में कीमतें हमसे 50 से 75% ज़्यादा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान पर अपने पैगाम में कहा है कि पेट्रोल, लाइट डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतों में मजीद कमी की है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम हैं। उनका कहना है कि भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमसे 2 गुना हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में कीमतें हमसे 50 से 75% ज़्यादा हैं। इस्लामाबाद में अवामी मकामात पर शहरियों का मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 3000 रुपये तक जुर्माना होगा, जेल भी भेजा जा सकेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर शहजाद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तमाम अवामी जगहों पर मास्क पहनना या मुंह ढांपना अब लाजिम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात के मुताबिक बाजारों, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लारी अड्डों, गलियों, सड़कों, दफातर में चेकिंग होगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में 3000 रुपये तक जुर्माना होगा। दफा 188 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। शहरियों ने इकदाम को मजबूत करार देते हुए सराहा, लेकिन साथ ही हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा भी कर दिया। मास्क लाजमी पहनने चाहिए, ये अच्छी बात है, मास्क पहनने चाहिए, एहतियात करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर थोड़ा सा रिलीफ दे। गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है, ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम मास्क पहने और ग्लव्स पहने। रूल तो बहुत अच्छा नाफिज हुआ है, लेकिन जुर्माना थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि गरीब अवाम है आगे ही पिसी हुई है। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार के बाज़ ताजिर अब भी ये समझते हैं कि इस्लामाबाद को कोरोना से कोई खतरा नहीं। बीमारी ये नहीं है, सिर्फ कराची में है, इस्लामाबाद में ये नहीं है, पेशावर में ये नहीं है। पेशावर में कुल आज़ाद है। गांव में हम घूमते थे, कोई नमाज भी पढ़ा है ईद के,
कोई पाबंदी नहीं थी। طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اسلام آباد میں شہریوں کی طرف سے ماسک پہننے میں کوتاہی برتی جا رہی ہے تو پھر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ملک کے دیگر علاقوں میں شہریوں کا کیا طرز عمل ہوگا۔ کیمرامین عاقب جاوید کے ساتھ بابر شہزاد ترک، 24 نیوز، اسلام آباد۔ معروف بینکر عاطف باجوہ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ بورڈ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ وفاقی کابینہ نے عاطف باجوہ کا استعفیٰ منظور کر لیا اور سید جاوید کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کا نیا رکن نامزد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، معروف بینکر عاطف باجوہ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ بورڈ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے عاطف باجوہ کا استعفیٰ منظور کر لیا اور سید جاوید کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کا نیا رکن نامزد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بھارتی نیاد پروفیسر اشوک سوائن کا کہنا ہے کہ چین نے لداخ میں بھارتی فوجیوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا، لیکن بھارتی حکومت خاموش ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں سوال اٹھائے ہیں کہ نریندر مودی خاموش کیوں ہیں؟ بھارتی میڈیا سرجیکل سٹرائک کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہا؟ موہن بھگوت کی RSS فورس کہاں پر ہے؟ بھارتی نیاد پروفیسر اشوک سوائن کا کہنا ہے کہ چین نے لداخ میں بھارتی فوجیوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا ہے، لیکن بھارتی حکومت خاموش ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں سوال بھی اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نریندر مودی خاموش کیوں ہیں؟ بھارتی میڈیا سرجیکل سٹرائک کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہا؟ موہن بھگوت کی RSS فورس اب کہاں ہے؟ جدید موبائل فون کے شوقین صارفین کے لیے اچھی خبر ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بین الاقوامی شہرت یافتہ کمپنی شاؤمی نے 2 جدید ماڈل متعارف کروا دیے ہیں۔ ریڈمی نوٹ 9 اور ریڈمی نوٹ 9 پرو کو پاکستان میں لانچ کر دیا گیا۔ شاؤمی پاکستان 2 ہفتے قبل ریڈمی نوٹ 9S مارکیٹ میں متعارف کرا چکا ہے۔ نئے اور جدید ماڈلز کی سیریز متعارف کرانے سے کمپنی کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں موبائل فون صارفین کافی عرصے سے MI فون سیریز کے انتظار میں تھے، جس کے نئے ماڈلز کو صارفین کی جانب سے بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مئی میں 227 ارب کا ٹیکس جمع کر لیا۔ جولائی سے مئی تک 3,518 ارب کے ٹیکسز وصول کیے گئے۔ گزشتہ برس اس عرصے میں 3,266 ارب کے ٹیکس جمع کیے گئے تھے۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں ٹیکس وصولیوں میں 7.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مئی میں 227 ارب کا ٹیکس جمع کر لیا۔ جولائی سے مئی تک 3,518 ارب کے ٹیکسز وصول کیے گئے ہیں۔ گزشتہ برس اس عرصے میں 3,266 ارب کے ٹیکس جمع کیے گئے۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں ٹیکس وصولیوں میں 7.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کہ گلوبل پیس کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر خورشید بابر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جاوید اقبال کی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی وجہ سے وہ ایک تاریخی شخصیت بن گئے۔ اس سے چیئرمین نیب کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پلڈاپ، مشال پاکستان، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، عالمی اقتصادی فورم جیسے معتبر اداروں نے اپنے سروے اور رپورٹ میں چیئرمین نیب کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ گیلپ اینڈ گیلانی کے حالیہ سروے میں 59% لوگوں نے نیب کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین نیب نے بدعنوان عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے، ان سے لوٹی گئی رقم برآمد کرنے اور ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی ہے۔ نیب کے مقدمات میں مجموعی سزا کی شرح 70% ہے۔ نیب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنی فورینزک سائنس لیبارٹری قائم کی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں گلوبل پیس کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر خورشید بابر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا جاوید اقبال کی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی وجہ سے وہ ایک تاریخی شخصیت بن گئے۔ اس سے چیئرمین نیب کی نیک نامی میں اضافہ ہوا اور وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ نیب اعلامیے میں کہا گیا کہ پلڈاٹ، مشال پاکستان، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، عالمی اقتصادی فورم جیسے معتبر اداروں نے اپنے سروے اور رپورٹس میں چیئرمین نیب کی کارکردگی کو سراہا۔
گیلپ اینڈ گیلانی کے حالیہ سروے میں 59% لوگوں نے نیب کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا، جبکہ چیئرمین نیب نے بدعنوان عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے اور ان سے لوٹی گئی رقم برآمد کرنے اور ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی اپنائی ہے۔ نیب کے مقدمات میں مجموعی سزا کی شرح 70% ہے اور نیب کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنی فورینزک سائنس لیبارٹری قائم کی گئی ہے۔ اور پاکستان پر مزید قرض چڑھنے کو تیار ہے۔ حکومت نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا قرض لینے کا فیصلہ کر لیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے وزارت خزانہ نے $15 ارب قرض لینے پر غور شروع کر دیا۔ وکاس عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان پر قرضوں کا بوجھ مسلسل بڑھنے لگا۔ قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے پاکستان کا خزانہ خالی پڑا ہے۔ وزارت خزانہ نے آئندہ مالی سال کے دوران $15 ارب کا قرضہ لینے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے $10 ارب پرانے قرضوں کی ادائیگیوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال کے دوران وزارت خزانہ بین الاقوامی اداروں، کمرشل بینکوں اور بیرونی ممالک سے قرضہ لے گی۔ ان ممالک میں چین اور سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ نیا قرضہ پرانے قرضوں کی ادائیگی کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ پاکستان پر مقامی قرضوں کا حجم $42 ارب جبکہ مجموعی قرضے $85 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے دوران حکومت نے قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کے لیے $3200 ارب مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قرض ادائیگیوں کا حجم $5 سے $6 ارب تک پہنچ سکتا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے لاک ڈاؤن میں سختی اور دکانوں کی بندش کی تردید کر دی۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر افواہوں کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے مارکیٹس کا رخ کیا۔ مارکیٹس میں رش اور احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عوام حکومت کے اعلان تک افواہوں پر کان نہ دھریں۔ پچھلے کچھ روز سے سوشل میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے حکومت ایک بار پھر سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے اور یہ کہ دکانوں کو بند کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے پچھلے 2-3 روز میں یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ لوگوں نے بازاروں کا بڑے پیمانے پر رخ کیا اور جو ضروری اشیاء ہیں اس کو خریدنے کی کوشش کی اور ایک پینک کی سچویشن آئی۔ میں اس تاثر کی تردید کرنا چاہوں گا کہ فی الحال کوئی فیصلہ سخت لاک ڈاؤن کے حوالے سے نہیں کیا گیا۔ وفاقی حکومت کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا، اس لیے میں لوگوں قوم کے پیسے پی ٹی آئی کی اے ٹی ایمز میں گئے۔ پی پی رہنما سعید غنی کا کہنا ہے چینی سبسڈی میں عمران خان اور رزاق داؤد بھی ملوث ہیں۔ رپورٹ آنے کے بعد نیب خاموش ہے۔ وزیر اعظم نے گندم برآمد کرنے کی اجازت دی، نیب نے وزیر اعظم کو کیوں گرفتار نہ کیا؟ ہم نے جے آئی ٹیز بھگتی ہیں اور آج بھی بھگت رہے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ملک کے غریب لوگوں عام لوگوں کی جیبوں سے 300 ارب روپے سے زائد کی رقم لوٹ لی گئی، ڈاکہ مارا گیا چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے۔ جو لوگ پی ٹی آئی کو فائنینس کرتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ اس قسم کے فیصلے کراتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور باقیوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو نقصان ہوتا ہے وہ پاکستان کی قوم کا ہوتا ہے۔ ان کی جیب سے سینکڑوں ہزاروں ارب روپے نکل کر ان کے اے ٹی ایمز کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ نیب نے اپنی غیر جانبداری ثابت کرنی ہے تو پی ٹی آئی کے ان تمام وزیروں کو، ان تمام لوگوں کو فوراً گرفتار کرو جن کی وجہ سے 300 ارب سے زائد روپے پاکستانی قوم کی جیبوں سے نکل کر پی ٹی آئی کی اے ٹی ایمز کی جیب میں گئے اور ان اے ٹی ایمز کے ذریعے پی ٹی آئی کے اوپر خرچ ہوئے ہیں۔ یہ کمیشن کہتا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے اس ملک میں چینی مہنگی ہوئی ہے، عمران خان کی وجہ سے 300 ارب روپے پاکستانی قوم کی جیب سے نکلے ہیں، اور پہلے اس کو تو رگڑا لگاؤ، اندر ڈالو۔ تم تو کہتے تھے نا عمران خان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اگر وہ کرے گا۔ یہ کمیشن ہمارا بنایا ہوا کمیشن کہہ رہا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، بھارت کی جانب سے نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 سٹاف ممبرز کو ناپسندیدہ قرار دینے پر پاکستان نے بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے ناظم الامور کی رات گئے اسلام آباد میں دفتر خارجہ طلبی کی گئی ہے اور پاکستان کی جانب سے احتجاجی مراسلہ بھارتی ناظم الامور کے حوالے کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ذیشان بھٹی سے۔ ذیشان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، دیکھیے جو بھارت کی جانب سے 2 پاکستانی سفارتی اہلکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے کے ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اس پہ پاکستان نے
जो भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल अमूर हैं पाकिस्तान में गौरव अहलुवालिया, उनको रात के दफ्तर हाजा तलब किया और पाकिस्तान की जानिब से उनको एहतजाजी मरासला थमाया गया, जिसमें यह कहा गया कि भारतीय ये इकदाम जो है वो गैर कानूनी है और भारत के फैसले पे पाकिस्तान को शदीद तहफ़्ज़ात में उसकी मजम्मत करता है। जबकि जो एहतजाजी मरासला थमाया गया दफ्तर हाजा की जानिब से, उसमें ये भारत पर वाज़िया किया गया कि इसका इकदाम का सफारती ताल्लुकात के वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी और पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों के खिलाफ तमाम बेबुनियाद इल्जामात पाकिस्तान मुस्तरद करता है। जी ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिजाबाद में तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनों ने पीटीआई छोड़ दी। साबिक तहसील नाजिम राय जहांगीर खरल और राय रियासत अली खरल समेत दर्जनों पीटीआई कारकुनों ने साबिक वफाकी वजीर सायरा अफजल तारड़ से मुलाकात की और नून लीग में शामिल हो गए। इस मौके पर नून लीग की नायब सदर सायरा अफजल तारड़ का कहना था, नून लीग अवाम की तर्जुमानी करने वाली वाहिद जमात है। इमरान खान के दाएं बाएं आटा चोर चीनी चोर बैठे हैं और हुकूमत अपोजिशन को नैब की धमकियां दे रही है। और इसी हवाले से बता रहे हैं, हाफिजाबाद में तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुन हैं जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी। हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरा उनके लिए भी पैगाम है, क्योंकि हर जगह पे हर गांव में जाहिर है हमारा धड़ा और इनका धड़ा आपस में मुखालिफ थे। और अब मेरी उन तमाम लोगों से भी गुजारिश होगी कि पार्टी के वसी तर मफाद के लिए और इस अवाम की और ज़िले की बेहतरी के लिए वो भी अपनी अपनी बुलाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।